بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہمیں بہت خوشی ہے آپ ہمارا چینل دیکھتے ہیں اسلامک ہب آفیشیل، اور آپ سے یہی ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اس کی بیسک صرف ہمارا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کا اللہ رب العزت سے تعلق جڑ جائے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے، کیونکہ ہمارے چینل میں جو چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں آپ کو یہ اور کہیں نہیں ملیں گی۔ اس لیے سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کیجیے، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ معزز سامعین، اگر ہم اللہ رب العزت کی عظمت پر ذرا غور کریں، اللہ رب العزت کی قدرت پر ہم غور کریں، ہم اللہ کو پہچان جائیں۔ اللہ رب العزت گلہ فرما رہے ہیں، میرے بندو جس طرح مجھ سے محبت کا حق تھا، جس طرح مجھے چاہنے کا حق تھا، میرے بندوں نے مجھ سے محبت نہیں کی، وہ میری قدر نہیں کی۔ اللہ ہم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور نیکوکاروں سے نہیں، گناہگاروں سے بھی بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ داؤد علیہ السلام سے فرما رہے ہیں، داؤد میرے ان گناہگار بندوں کو پتہ چل جائے، نیکوکار نہیں، گناہگار بندوں کو پتہ چل جائے میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں، ان کے دل محبت کی شدت سے پھٹ جائے۔ اللہ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ایک ماں اپنے گھر سے بھاگے ہوئے بچے کا اتنا انتظار نہیں کرتی جتنا رب تعالی اپنے گناہگار بندے کی توبہ کا انتظار کرتے ہیں۔ اور آج ہم اللہ رب العزت سے غافل ہیں۔ اس کی وجہ، بیسک وجہ یہ ہے کہ ہماری زبانوں سے اللہ رب العزت کی محبت کے تذکرے نکل گئے، اللہ رب العزت کی عظمت کے تذکرے نکل گئے۔ آج ہم اسلامک ویڈیوز دیکھتے بھی ہیں تو صرف وظیفہ کے لیے، وظیفہ دیکھا چلے گئے، وظیفے کرتے رہے، پھر کہا جی ہمارا کوئی مسئلہ ہی حل نہیں ہوتا۔ دیکھیے اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق مقصود ہے، اللہ سے تعلق بن جائے گا، پھر لمبے لمبے وظائف کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر یا اللہ اتنا پکارنے کی دیر ہے، بتانا بھی نہیں پڑے گا کیا مسئلہ ہے، اللہ سن لیں گے، اللہ مسئلہ حل فرما دیں گے۔ وہ صحابی، ایک بندہ آیا، چور تھا، لٹیرا تھا، ڈاکو تھا، اس نے لوٹنا چاہا، ویرانے میں لے گیا، کہا جی فلاں شہر کو یہ راستہ شارٹ کٹ راستہ ہے، ادھر سے چلتے ہیں، میں بھی ساتھ آپ کے چلتا ہوں۔ چلے گئے، دیکھا آگے کھوپڑیاں ہیں اور ہڈیاں ہیں، کہنے لگا اب سب کچھ میرے حوالے کرو، میں تجھے قتل کروں گا۔ ان صحابی نے عرض کیا، ان سے کہا آپ مجھے مارو نہیں، میرا سارا سامان لے لو۔ کہا نہیں تجھے ماروں گا ورنہ تو سب کو بتائے گا۔ تو کہا اچھا 2 رکعت نماز پڑھنے دے۔ تو وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا یہ سارے بھی یہی کہتے تھے، ان سب نے بھی یہی کہا تھا کہ 2 رکعت پڑھ لینے دو، تو بھی پڑھ لے، تو کیا کر لے گا۔ وہ صحابی 2 نفل پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے مصلی پر، اور سورہ فاتحہ کے بعد پڑھنا بھول گئے، یاد نہ رہا۔ وہ معزز سامعین، پھر جب اللہ رب العزت سے مانگا ہے، اور اللہ رب العزت جب بیتاب آدمی کی، پریشان حال آدمی کی دعا کو سنتے ہیں، اور جب اس کی دعا قبول ہوئی، وہ جب قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا، انہوں نے کہا یا ارحم الراحمین، وہ اور آگے بڑھا، انہوں نے کہا یا ارحم الراحمین، پھر وہ آگے بڑھا اور وار کرنے ہی والا تھا، انہوں نے پھر کہا یا ارحم الراحمین۔ اسی وقت ایک گھوڑ سوار نمودار ہوا اور اس نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی، اسی وقت اس کا سر کٹ کے گرا، اس کی پوری لاش میں آگ لگ گئی، اور تھوڑی دیر بعد وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ جانے لگا، انہیں پوچھا کون ہو؟ کہ میں 4تھے آسمان کا فرشتہ ہوں۔ جب تو نے پہلی مرتبہ کہا یا ارحم الراحمین تو آسمان سارے کانپ اٹھے، اور فرشتے سارے کہنے لگے یہ کس کی صدا ہے؟ جب تو نے دوسری دفعہ کہا یا ارحم الراحمین تو اللہ نے فرمایا کون ہے جو میرے اس بندے کی مدد کرے؟ اور جب تو نے تیسری مرتبہ کہا یا ارحم الراحمین تو میں تیرے سامنے تھا۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت، بندہ ایک مرتبہ یا اللہ پکارتا ہے، اللہ 70 مرتبہ جواب دیتے ہیں لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر۔ ہم اللہ سے تعلق توڑ کے بیٹھے ہیں، اذان ہوتی ہے، ہمیں نماز کی پرواہ نہیں ہوتی۔ جو نمازی ہیں ان کی نماز کی بھی حالت یہ ہے کہ وہ اللہ اکبر کرتے ہیں، اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے پہلے انہیں کوئی ہوش نہیں ہوتا وہ کہاں ہیں۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں ہماری نماز کی مثال تو یوں ہے جیسے ایک جہاز پاکستان سے سعودی عرب کے لیے، دبئی کے لیے فلائی کرتا ہے،
تو آدمی کو غنودگی کی کیفیت ہوتی ہے، وہ نیند ہوتی ہے ہلکی سی، جس میں بندے کو آگے پیچھے کا تھوڑا بہت دھیان بھی ہوتا ہے، پتہ کوئی نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے۔ اسی غنودگی کی حالت میں بندہ دبئی پہنچ گیا، جیسے ہی جہاز کے ٹائر زمین پر لگتے ہیں ایک دم اس کی جھٹکے سے آنکھ کھلتی ہے، وہ حیران ہوتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، ہم اکثر سفر میں دیکھتے ہیں ہماری آنکھ لگ جاتی ہے، غنودگی کی کیفیت ہوتی ہے، جیسی آنکھ کھلتی ہے تو ہم اپنی جگہ پر پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ تو یہی حال ہوتا ہے، جیسے ہی جھٹکا لگتا ہے تو ہماری آنکھ کھلتی ہے، ہم کہتے ہیں یہ تو دبئی آ گیا۔ اسی طرح ہماری نماز کی حالت ہے، امام کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہمیں ہوش آ جاتا ہے ہم نماز میں ہیں۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت سے تعلق جوڑنا پڑے گا، اس کے بغیر ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت سے ہمارا تعلق بن گیا، ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ 15 شعبان ہفتہ کی شام سے شروع ہو رہی ہے، اتوار شام تک 15 شعبان ہے، یعنی 20 اپریل کو شام سے یہ شروع ہو رہی ہے اور 21 اپریل کی شام تک 15 شعبان رہے گی۔ اور یہ شعبان کی رات شب برات ہے، اس میں جتنی آپ کے لیے ایزیلی ہے، جتنا آپ کے لیے پاسبل ہے، آپ عبادات کریں۔ کوئی محسوس عبادت یہ اتنی رکھتے ہیں اس طرح پڑھیں کہ اتنی دفعہ سورہ فاتحہ پڑھیں اور اتنی دفعہ یہ کر لیں تو یہ ہو جائے گا اور اس سے اتنی عبادت کا ثواب ملے گا، یہ ساری چیزیں یہ ٹھیک نہیں ہیں۔ ایسی کوئی عبادت قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اور رہی بات عمل کی، تو اس کے متعلق میں صرف یہ عرض کروں گا کہ کوشش کریں اس رات میں جتنی آپ کے لیے آسانی سے عبادت ہو سکے کریں۔ 15 شعبان یعنی شب برات کے روزے کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہاں، 15 شعبان اور ایام 20 کی نیت سے کوئی اگر روزہ رکھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شعبان کا شب برات کے حساب سے روزہ رکھنا یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں۔ عبادت جتنی زیادہ آسانی سے کر سکیں، ہاں کوشش کریں، یہ دھیان رہے کہ عبادت کرنے میں رات ساری جاگتے رہیں اور فجر کی نماز نہ جاتی رہے۔ عمل کے متعلق عرض کر دوں تو اس میں آپ نے کوشش کریں نفل پڑھیں، تہجد کی۔ ویسے میں بہتر طریقہ آپ کو بتاتا ہوں شب برات کا، اگر آپ واقعی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ عشاء پڑھتے ہی سو جائیں، اور تہجد سے پہلے، تہجد کے وقت میں یعنی فجر کا وقت ختم ہونے سے گھنٹہ پہلے، 1.5 گھنٹہ پہلے آپ اٹھ جائیں اور اس وقت اٹھ کے عبادت کریں۔ تہجد اس کا اجر الگ، شب برات اس کا الگ اجر، 15 شعبان اس کا الگ اجر ہوگا، اور یہ ساری برکتیں مل کر انشاءاللہ بڑے مسائل کے ختم ہونے کا ذریعہ بنیں گی۔ تو یہ بڑا بہترین طریقہ ہے اگر آپ اس وقت، ورنہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں بس اگر سو گئے پھر نہیں اٹھ سکیں گے تو رات سوتے ہوئے کر لیں، ورنہ صبح تہجد کے وقت اٹھیں۔ تہجد کے وقت اٹھ کر کم از کم 4 نفل آپ پڑھیں، اور ان نوافل میں اللہ رب العزت سے حاجت کی نیت سے پڑھیں، اور اس میں اللہ رب العزت سے دعائیں کریں۔ اس میں وظیفہ صرف دعا ہے، آپ نے دعائیں کرنی ہیں۔ دعا کی قبولیت کے مختلف طریقے ہیں، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا، اللہ رب العزت کے تمام اسماء مبارکہ پڑھنا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام، اس کو 3 دفعہ پڑھ لیں۔ یہ ساری چیزیں دعا کی قبولیت کا میں نے ایک جگہ جمع کی ہیں، حدیث مبارکہ میں ہے، جو اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ کو پڑھ کے دعا کرتا ہے اللہ قبول فرماتے ہیں، یا ارحم الراحمین 3 مرتبہ پڑھ کے دعا کرتا ہے اللہ قبول فرماتے ہیں، ان کو جمع کیا گیا ہے۔ تو دعا کریں لمبی سے لمبی، جتنی زیادہ آپ دعا کر سکیں۔ دیکھیے، دعا عبادت کا مغز ہے، اور دعا اصل چیز ہے۔ وظیفہ سے اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا دعا سے فائدہ ہوتا ہے، اس لیے دعا کو زیادہ کریں، انشاءاللہ اس سے آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیے اول آخر، اور یہ دعا کے متعلق کہہ رہا ہوں، نفلوں کے لیے نہیں کہہ رہا، آپ نفل پڑھ لیجئے، اس کے بعد شروع میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، اور پھر دعا کیجیے اللہ رب العزت سے، اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ کے ساتھ۔ اس کا بھی بہتر طریقہ یہ ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مالک یا قدوس، اس کے بعد پھر دعا کریں، یا سلام یا مومن میری اس حاجت کو پورا فرما دیجیے، یا مہیمن یا عزیز میری اس حاجت کو، جو بھی آپ کا، یا جبار یا متکبر، پڑھتے جائیے، اللہ رب العزت سے مانگتے جائیے۔ یہ بہترین طریقہ ہے، اس طریقے سے اللہ رب العزت سے دعائیں کیجیے، آپ کے جو مسئلے ہیں ان سب کے لیے دعائیں کیجیے۔ اس عاجز کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، صحت کے لیے خصوصی دعا کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت سارے مسائل کو حل فرما دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔